رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہے ہم سورۃ نساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے سورۃ نساء کے تعلق سے جو فضیلت بیان کرتے ہیں مفسرین ایک حدیث شریف کی بنیاد پر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ اب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ میں جب پہنچا، وہ آیت کون سی ہے؟ 4:1 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ ہے جہاں تک پہنچے تھے شروع سے 41 آیت تک۔ پس کیا حال ہوگا اس وقت کہ ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ حسبک، بس کرو، اب حسبک اللہ، بس کرو۔ تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ حدیث اس کی فضیلت میں ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نساء۔ تلاوت سے پہلے نساء کے کیا معنی؟ تو نساء کے معنی کہیں گے جیسے کہ عورت تو اس کی جمع عورتیں، خاتون اس کی جمع خواتین۔ تو نساء کیا چیز ہے؟ نساء کس کی جمع؟ امرأتن۔ اور یہ قرآن شریف میں ہم متعدد بار پڑھتے ہیں، سورہ تحریم نے وَامْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوط ہے نا، امرات۔ اچھا آپ پڑھتے ہیں مسلمن تو مسلمون جمع ہے نا، اون لگا دو۔ مسلمتن تو آتن کر دو، مسلماتن۔ ابھی امراتن سے نساء تو سمجھنا ہے نا۔ اچھا امراتن ایک عورت، امراتانی بھی ہے۔ قرآن شریف کی سب سے بڑی طویل آیت، پورا صفحہ، بسم اللہ بھی نہیں ہے اس میں، نہیں، ایک آیت آپ دیکھیں گے 48 پیج پر سورہ بقرہ 282 نمبر آیت، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 48 پیج نکالیں گے مصحف کا یا سورہ بقرہ کی 282 آیت، پھر آپ اسے سن سکتے ہیں۔ پیج نمبر جو ہمارا ہے ڈیلی 1 پیج، تو آپ نکالیں پیج نمبر 48 تو ملے گی، کم پوری ایک آیت ہے۔ تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ معاملہ کرو، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ دو مرد نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، درمیان میں ہے یہ آیت 282 آیت کی ہم، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ملی۔ تو امراتن بھی ہے، امراتان بھی ہے۔ اب یہ کیا سبجیکٹ ہے اور یہ پوری آیت ایک ہی، تو آپ دیکھیں ڈیلی 1 پیج نکالیں یوٹیوب سے تو ملے گا۔ تو امراتن امرأتان دو ہوئے۔ ابھی نساء اس کا چوتھا نمبر ہے، تو تیسرا کون سا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 30 جی، وقال نسوة فی المدینة امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفا حبا، یعنی امرأۃ العزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنے طرف بلا رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ نسوتن، عورتیں کہہ رہی ہیں۔ تو امراتن
امراتان تیسرا کیا نسوۃ گولتا سے. تو مدینہ میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ شہر مدینہ سے مراد مصر یعنی یہ مدینہ نہیں مصر شہر جی سٹی کئی عورتیں ہوں گی لیکن کیا کہا جا رہا ہے وقال نسوۃ چند عورتیں. چوتھا نمبر نساء کا تو سورہ احزاب میں پڑھیں گے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی عورتیں ہے نا. قل رسول سے یا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین مومنین کی عورتیں. تو فرق کیا ہے یہ جاننا ہے بھائی. امراتان تو آسان ہے نسوۃ اور نساء فرق کیا ہے؟ کوانٹٹی کا خیال میں نہیں لانا پھر نہیں سمجھ میں آئے گی بات. کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں تو بولیں گے کوانٹٹی زیادہ ہو تو نساء اور کوانٹٹی کم ہو تو نسوۃ. نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نساء یعنی ساری عورتیں. تو یا نساء النبی نبی کی جتنی بیگمات ہیں 12 تھی اس وقت وہ ساری تو کتنی 12. وقال نسوۃ کتنی تھیں ہو سکتا ہے 20 ہو کوانٹٹی بڑھ گئی ہے نا. تو مطلب نسوۃ چند مجموعہ عورتوں کا ان میں سے چند وہ چاہے 100 ہو جائے اور نساء یعنی جو موجود ہیں وہ ساری. تو یا نساء ساری عورتیں. تو فرق محسوس ہوا نا معلوم ہوا. یہ اسے کیا کہیں گے علوم قرآنی. بھائی اچھا ایسا کیوں بھائی مسلم مسلمان مسلمون مسلمتن مسلمتان مسلماتن یہ ایسا کیوں؟ یہ امراتن امراتان تو جمع اسی طرح آنا چاہے تھا نا. تو ایسا نہیں ہے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں یہ جو قبائل تھے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. تو جہاں انہوں نے جو مرتب کیا اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے. چنانچہ وہ نسوتن اور نساء اور یہ جتنے بھی گرامر بنے قرآن شریف سے. گرامر تھے کہاں؟ بس وہ ان کو حفظ تھے اور اس طریقے سے لغت عربی فصیح و بلیغ وہ چلی آ رہی تھی. اب ہم شروع کرتے ہیں. جی نہیں نفر اور چیز ہے. نفر نہیں امراتان نساء. نفر تو اور چیز ہے. نفر نفران وہ اور چیز ہے. اور نفر من الجن اس میں جنس ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. نساء کی بات ہو رہی ہے. امراتان نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس میں ایک لفظ ہے نساء. ہم کہتے ہیں نساء بالکل صحیح ہے آپ خطبے میں نساء لیکن قرآن شریف کی تلاوت میں نساء نہیں. نساء کیوں؟ اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین تو 2 زیر والی بھی ہوتی ہے 2 پیش والی بھی ہوتی ہے نا. 2 زبر والی تنوین جب وہاں رکیں گے تو وہ تبدیل ہو جائے گی تنوین الف میں. ہو گیا نا. نساء جیسے پارے ہم میں آپ کو ملے گا کتابا حسابا. اب یہ مد کون سا؟ تو مد عوض تنوین کے عوض. وقف کون سا؟ تو وقف بدل. اب اصطلاح دیکھو چینج ہو گئی. تجوید میں جائیں گے تو مد کیا آگے گے بدل اور وہ وقف بالابدال تبدیل کیا اور مد عوض. بہرحال پڑھنا صحیح آنا چاہیے. ابھی اکثر نکاح میں پڑھی جاتی آیت ہم نے جی وہ نساء کرتے ہیں اس لیے ہم اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. کیوں؟ تو وہ
عوام کے قاری ہوتے ہیں مگر وہ قاری نہیں ہوتے. عوام کو کیا ہے, بچہ ناظرہ پڑھا رہا ہے, کوئی شخص ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ناظرہ کیا ہوتا ہے. قاری صاحب یہ چل پڑا ہے. پورے جدہ میں ہم نے دیکھا قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھانے. کیا پڑھا رہے ہیں؟ نساء. بلکہ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا نساء ایسا بھی پڑھتے ہیں. تو یہ آپ نوٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ انہیں چاہیے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں. اب سورہ نساء کی یہ پہلی آیت میں تو خیال رکھیں, آپ سمجھا سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک کو سمجھایا کہ بھائی یہ ایسا نہیں, نکالیں کیسٹ اور جگہ کی نکالیں, کتابہ نکالیں تو اچھا, نیچے ہے رقیبہ, تو آپ کو بڑا اجر ملے گا. مگر آپ کو معلومات ہو تو یہ تجوید کے اعتبار سے. اب خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الناس, لوگو, انس یا معاشر الجن والانس, اور انسان اور ناس ہوا نا بھائی. انس اس میں جنس, اور انسان ایک آدمی ہے, انسان کا بھی ذکر ہے, حملہ الانسان, اور ناس. آغاز ہو رہا ہے اتقو, پرہیزگار بن جاؤ. ہمارے یہاں ترجمہ لوگ سمجھتے ہیں ڈرو اپنے رب سے. ٹھیک ہے, ڈرو معنی سمجھ میں آتے ہیں, لیکن ایک متقی بن جاؤ, پرہیزگاری اختیار کرو. ربکم الذی, تو شروع ہو رہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو. پھر کیا آ رہا ہے؟ رب, تمہارے رب کی. جس وقت قرآن شریف نازل ہوا سارے عرب رب سے کیا ہوتے, مانوس تھے, جانتے تھے رب کون ہے. کسی سے پوچھا جائے رب کون ہے, پالنہار, پرورش کرنے والا, وہ جانتے تھے. اس لیے رب دیکھیں, الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, رب کچھ دیتا ہے نا, اور الہ چاہتا ہے. لا الہ, اسی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے جھکو. تو الہ عبادت کرو صرف میری, یہ فرق ہم بتا چکے ہیں. پھر بھی اور رب دیتا ہے, یعنی اس کو آپ کچھ بھی کریں عطا کرتا ہے, بخش کرتا ہے, ہبہ دیتا ہے. رب دیتا ہے بس. دیکھیے بچپن سے پرورش ہو رہی ہے تو دے ہی رہا ہے نا ہمیں. کسی کو لڑکی دیا, رب. عبادت کرو لا الہ الا اللہ, کس کا تقاضا ہے؟ اللہ. جی, ہمارے یہاں کہتے ہیں صاحب خانہ, عربی میں کیا کہیں گے؟ رب البیت. ہمارے یہاں بہت اچھا لفظ ہے صاحب خانہ, عربی میں رب البیت. رب الجمل, رب الغنم, جو ریوڑ کا مالک ہوتا ہے نا وہاں بھی رب. لیکن اس رب میں اس رب میں فرق ہے, اسے نوٹ کر لیں. کیا فرق ہے؟ رب شروع سے لے کر, ازل سے لے کر, عدم سے لے کر کمال تک پہنچانے تک وہ تربیت کرتا ہے. نطفہ ہمارا کون تربیت کرتا ہے؟ رب سے. ربب یربب, تربیت. ماں باپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے. ابھی سب یہاں ہیں, تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ پھر کہاں کی ہوئی تربیت؟ یہ فرق ہے. ہم تو جب سامنے رہتے ہیں جی, وہ بھی ایک مکان میں نہیں, یا اگر اپنے گھر میں پھر بھی ہم دیکھتے نہیں بچوں کو. بہرحال رب کسے کہیں گے؟ ازل سے کمال تک پہنچائے. ہم نہیں پہنچاتے. آپ کا کوئی بیٹا ہوگا 45 سال کا, 35 سال کا, کیا وہ 100 سال تک اس کی عمر ہے؟ آپ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. تو یہ فرق ہے کس میں؟ رب میں. اور رب اللہ رب, اور جو دنیا کا رب. اس لیے منع ہے. اگر غلاموں کو کہا گیا تھا کہ اپنے آقا کو یا رب مت کہو, یا رب کسی کو پکارنا نہیں, یا فلاں یا سید. تو یہ ہے رب. اچھا, اب پرہیزگاری اختیار کرو. کیوں؟ اس کا موجب کیا؟ الذی خلقکم, اس نے تمہیں پیدا کیا. تو اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اس نے پیدا کیا. یہ ہمارے کلام پاک میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جن کے پاس کلام پاک ہے وہ کسی دوسرے سے ڈرتے ہیں. تو بہرحال جس نے پیدا کیا. اچھا, اب نکاح میں اسے پڑھا جاتا ہے, کہیں گے خطبہ مسنونہ, یعنی عقد نکاح کے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ مختلف رنگت, مختلف مزاج, مختلف خاندان جوڑا ہوتا ہے نا. اس ایک
خاندان میں اسے جمع کرنا ہے. من نفس واحدہ, ایک ہی جان سے پیدا کیا. یہ جان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. چونکہ نفس فیمیل ہے اس لیے واحدہ فیمیل. اب یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ایک ہی جان سے کوئی کسی کا رتبہ بڑا ہے دولہے کا, دلہن کا کم ہے, یا دلہن کا رتبہ بڑا ہے, پیدائش ایک ہی جان سے. تو یہ اس میں مصلحت ہے. پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اب ہمارے یہاں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں اور مرد کو زوج, لیکن اصل میں اس کے معنی جوڑا. اس لیے یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بیوی پیدا کی, اس سے ان کا جوڑا. تو مرد کا جوڑا کیا ہو سکتا ہے؟ عورت. اور عورت کا جوڑا کیا ہو سکتا ہے؟ مرد. جی ہاں, اسپاؤس. اچھا, اسی لیے قاضی صاحب پڑھاتے ہیں زوجتک, مطلب جوڑا کر دیا. بیوی کا نام نہیں ہوتا ہے. پھر یہ کہ عقد نکاح مکمل ہونے کے لیے فلاں کی لڑکی فلاں یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. بہت سے مرد پھیلائے. وہ نساء کیا ہونا چاہے؟ ہے نہیں, سمجھانے کے لیے. کثیرات, بھائی کثیرہ کا فیمیل کیا؟ کثیرات, مگر نہیں ہے. یہ صرف تاکہ سمجھ کے قریب آ جائیں. کیوں ایسا؟ بھائی رجالن کثیرا, نسان چھوڑ دیا. اب نسان کثیرا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے دنیا میں اس وقت خواتین ہی زیادہ ہیں. کیوں بھائی؟ 1 3 کرے 4 کرے, خواتین ہی زیادہ ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ معاشرہ اس وقت قبول نہیں کرتا, وہ اس سے بات نہیں, لیکن یہ کہ ہے عربوں میں ہے, کرتے ہیں 1 1 2 2 3 3 4 4. لیکن مردوں کے ساتھ کثیرہ اور عورتوں کے ساتھ خاموشی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کا کثیرہ ہونا یہ اعزاز کی بات ہے. ہمارے کہتے ہیں اعزاز, عزت کی بات ہے. چلیے, مردوں کی عورتوں کی کثرت تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا. حالانکہ ہے کیا؟ عورتوں کی کثرت ہے. تو یہ قرآن کا کیا کہتے ہیں اسے, ہم کہتے ہیں نا جو اس کا معجزہ ہے. اب یہاں ایک چیز سنیے, آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا. حوا علیہ السلام کی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بائیں پسلی سے ہوئی. اب اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے. حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب لوگ کھود کرید کریں گے کہ چلیے بھائی کیسے پسلی سے نکلی, تو یہ سوال کرنا یہ درست نہیں, بلکہ جیسے حدیث میں ہے کہ وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ خلقت من ضلع اعوج. اب پسلی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا, ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس میں. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَىٰ, یعنی پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا بالائی حصہ. اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے, اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ٹیڑھ پنا کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. بس یہ ہمیں حدیث یہاں نوٹ کرنا ہے, چونکہ اب یہ تقاضا اس کا ایسا ہے. آپ مطلب ہے کہ تحمل و برداشت کسے کرنا ہے؟ مرد کو, عورت کو نہیں. اس کے اس ٹیڑھ پن سے ہی آپ فائدہ اٹھائیں. یہ حدیث ہمارے لیے بہت اہم ہے, تو اس لیے میں نے اس کو نوٹ کیا. عربی متن بھی ہے, اگر چاہے تو پوسٹ کریں گے بعد میں. اب یہ کہ ہم نے پھیلائے ان سے بہت سارے. اب پھر کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو, عبادت بھی اسی کی کرو. اب واتقوا اللہ, اب دیکھیے واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ مزید تاکید موجب کیا, محرک کیا؟ الذی تساءلون بہ, والارحام دوسرا موضوع ہے اسی کے ساتھ ہے, لیکن الذی تساءلون بہ, اس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. بتائیے مومن آدمی کس کے واسطے سے سوال کرتا ہے؟ اللہ کے, کسی اور کے نہیں. یہی تو وسیلہ ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں واسطہ. اب وہ وسیلہ سمجھیں گے نہیں لوگ. بھائی معاہدہ کر رہے ہیں, مگر آپ نے بھروسہ کیا, لے جاؤ 50,000 اللہ کے نام پہ,
ہے کر سکتا ہے نا آدمی. تو اچھا مانگتے ہیں آپ بھائی دے دیجئے اللہ کے لیے ہے, اللہ کے واسطے یہ کہا جا رہا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ اللہ کا نام سے مراد وہ نہیں, اللہ کی قسم نہیں, وہ اور چیز ہے. ہاں وہ اور چیز ہے. اللہ کا کے واسطے سے تم اللہ کے لیے, اللہ ہے, اللہ گواہ ہے نا, وہ کفا باللہ وکیلا, یہ ہے اللہ کا واسطہ. اب تیار رہ جائیے. والارحام, یہ کیا ہے والارحام؟ اب دیکھیے میں جو کہتا تھا نا کہ یہ تو لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, حالانکہ وہ ترجمہ نہیں ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واتقوا النار, آگ سے ڈرو. اللہ رحمان الرحیم ہے, اس سے کیسے ڈرو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں چلو اللہ سے ڈرو, ایک ترجمہ کیا, لیکن اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب کیا کریں گے؟ واتقوا, واو عطف, یعنی واتقوا الارحام. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ رشتہ داروں سے بھی ڈرو, بھاگو. یہ ارحام کس سے بنا ہے؟ رحم سے. اور سب جانتے ہیں رحم مادر سے ہماری پیدائش ہوئی. تو کہا جا رہا ہے کہ واتقوا الارحام, واو حرف عطف ہے نا. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, مطلب کیا؟ پرہیزگاری اختیار کرو. تو رشتہ داروں سے ڈرو نہیں, قطع صلہ رحمی جو ہے نا اس کے قطع کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی مانے ہوئے نا واتقوا الارحام, یعنی تمہارے رشتہ دار ہیں جو رحمی رشتہ ہے انہیں توڑنے سے بچو. اب مانے صحیح ہوئے. اگر آپ نے کہہ دیے کہ رشتہ داروں سے ڈرو تو یہ معنی سمجھ میں آ گئے. تو واتقوا اللہ کے معنی کرتے ہیں ہم. واتقوا اللہ کے معنی اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کے لیے متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور ارحام یعنی کا رشتہ ناتا توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب سوال یہ آتا ہے کہ اگلے صفحے پر پڑھیں گے, ساتھ میں رہیے. وَلِذِي الْقُرْبَى, ہاں ہے نا, یتیم سے پہلے وَآتُوا ذَا الْقُرْبَى, اور وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, اور ابھی پڑھیں گے وَالْأَقْرَبُونَ انشاءاللہ پہنچے تو. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رشتہ دار. ارحام کا کیا ترجمہ؟ رشتہ دار. تو فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. ارحام میں اور اقرب میں فرق ہے. تو رحم میں کون آیا؟ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں رحم, ہمارے یہاں کہتے ہیں رحم کہتے ہیں, چلیے لوگوں کے سمجھنے کے لیے. وہ اصل میں یہ کیا رحم جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا اس کی جمع ہے, لیکن وہ لفظ رحیم ہے. یہاں بات ہو رہی ہے, اور وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس نے, اب ہمارے یہاں کہتے ہیں رشتہ داری توڑی, جو کہ وہاں رحم کا لفظ ہے. رحمی رشتے کو جس نے توڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے رشتہ توڑا. جس نے جوڑا مجھ سے جوڑا. تو رحم رحم سے ہے, بھائی بہن, یہ ہے ارحام. ماں کا رشتہ کون؟ ماں سے خالہ, اور اس کا بھائی ہم کیا کہتے ہیں؟ خال, ماموں جی. باپ کا رشتہ پھوپھی چچا ہے نا, یہ رشتہ. اچھا محرم, بھائی حج پر جانا ہے تو کون ساتھ میں چاہیے؟ محرم کہتے ہیں نا. اور ایک ہے رشتہ دار, پھوپھی کا بیٹا یا پھوپھی کی بیٹی, محرم ہے نہیں. تو اس لیے ارحام میں کون آتا ہے؟ محرم. اب تو سمجھ گیا محرم. اب محرم میں بہت ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ. محرم میں یہ سمجھو خالہ ہے, اور وہ پورا حرمت علیکم, یعنی باپ ہے اور پھوپھی ہے اور خالہ ہے اور لڑکے ہیں, لڑکے کا لڑکا یا بھائی کا لڑکا, بہن کی بیٹی. یعنی جس طریقے سے میں نے بتلایا تھا نا آپ کو کہ زکوٰۃ کسے دینا, اوپر نیچے نہیں دینا ہے, سائٹ میں دینا ہے. مان لیجیے کہ آپ کی بہن ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کیا کہیں گے اسے؟ بھانجی. اس کی بیٹی آپ کے لیے محرم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ محرم ہوئی. اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی.
یہ کہا جا رہا ہے. آپ کا بھائی ہے, بھائی کا بیٹا ہے, آپ کے لیے محرم ہوا کہ نہیں؟ شادی ہوگی نہیں ہوگی, لیکن اس کے نیچے چلے جاؤ, ہوتا ہے نا کہ بھائی 3 پیڑھی تو اس کے شادی ہو سکتی ہے. سوال آتے ہیں بہن کے بیٹے کی بیٹے کی بیٹی ہے, شادی ہو سکتی ہے؟ ارے توبہ کرو, استغفر اللہ, کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سب میں آسان طریقہ, یہ جو محرم ہے نیچے جائیے یا اوپر جائیے. ماں, نانی, نانی, دادی, دادی, اوپر کہتے ہیں اکڑ دادی, سکڑ دادی, تو یہ ہے. اور ذکر ہے, پڑھیں گے کلام پاک میں کون کون سے. اچھا, اس کے ساتھ محرم, یہ سب محرم گنوا رہا ہوں. اور یہ وقت کب آتا ہے؟ دوسری جگہ عمرے کے لیے نکلتے ہیں. اپنی بہو یہ بھی محرم ہے, کیونکہ کچھ بات ہوئی, طلاق وغیرہ, شادی نہیں ہو سکتی اس سے. اسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ہمیشہ کی محرم, دائمی محرم, خلاص اس سے شادی نہیں ہو سکتی, تو وہ محرم ہے. ورنہ گھر میں کیسے رہیں گے؟ داماد دائمی محرم ہے, اس سے ماں شادی نہیں کر سکتی, یعنی ساس اس کے لیے. سالی یہ دائمی محرم نہیں ہے, کیونکہ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے, جب نکاح سے ہٹ گئی, کوئی بھی شکل ہو, طلاق کی ہو یا اس کی موت کی ہو, تو یہ چیزیں انشاءاللہ پھر تفصیل سے آئیں گی. لیکن میں یہاں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ رحمی رشتہ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محرم, محرم, اچھا ایک لفظ ہے محرم, کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی بھائی, ایک ہے محرم, محرم یعنی کیا؟ بھائی بہت فرق ہے. دیکھیے, پیش محرم جس نے عمرے کا, حج کا احرام باندھا ہے. ہاں, فرق ہوا نا. اب وہ یہاں محرم کہتے ہیں, محرم کہتے ہیں, فرق نہیں کر پاتے. ہاں, اپنے لوگ فرق نہیں کر پاتے, وہ شاید محرم ہی کہتے ہیں, محرم کو بھی محرم. ہاں لکھا ہوا. تو جو احرام باندھتا ہے وہ کیا ہے؟ محرم. اور محرم رام کا رشتہ. اب یہ کیا اقربون کو سمجھنا ہے. اقربون کیا ابھی بتا دیں. ذوی القربا وہ کون ہوئے؟ بولیے. پھوپھی زاد بھائی بہن, خالہ زاد بھائی بہن ہوئے نا. ابھی یہ 2 ہیں, مطلب پھوپھی زاد مامو زاد یہ ایک ہوئے, اور خالہ زاد اور, ہاں خالہ زاد اور مامو زاد جی, اور پھوپھی زاد اور چچا زاد جی, اس لیے 4 ہیں جی. دیکھیے یہ محرم نہیں, صحیح ہے نا, لیکن اس تو پھر رشتہ دار تو ہیں نا, پھر ان کا کیا حق؟ کئی فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان سے تعلق نہیں رکھتے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ محرم نہیں. اور پھر اقرب کا رشتہ کہاں گیا؟ تو یہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے, بعض فیملی جو ہیں پھوپھیزاد بھائی, یہ جو 4 رشتے میں نے گنوائے, آپس میں وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا خیال تو رکھنا چاہیے نا. بعض جگہ پر کرتے ہیں. ابھی خالہ ہے, ہم خالہ سے ملنے گئے, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, اگر تو سلام دعا, جیسے ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے, چونکہ وہ رشتہ دار ہیں, کبھی بھی نہیں بھولنا, یاد رکھنا جی. خالہ ہے, چھوٹی ہے, ہوتا ہے نا, عمر میں چھوٹی ہے, آپ اس سے بڑے ہیں, کیا کہیں گے؟ خالہ. ارے ترے نہیں کہیں گے, خالہ کا رشتہ خالہ کا ہوتا ہے, چاہے عمر میں چھوٹی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی رشتے ہیں, یہ غیر محرم ہیں, تو احتیاط سے. لیکن اچھا, خاص کر تعاون, جب زکوٰۃ وغیرہ دینے کا, مدد کرنے کا وقت آتا ہے نا, تو یہ اقرب ہیں, یہ اقرب جی. اس کے بعد میں پھر یہ تھی. تو یہ بتلانا تھا. اور مزید اب یہ کیا, آپ جب بھی پڑھیں گے ولید القربا, ولید القربا, تو یہ کیا ہے؟ یہ محرم کی بات نہیں ہو رہی ہے جی. اسی لیے جب اسلامی حکومتیں تھیں اور یہ جو محرم کی بات ہو رہی ہے نا, محرم کی, محرم کی نہیں, محرم کی, سمجھو باپ ہے, اس سے بچے نفقہ نہیں دلا رہے ہیں, تو قاضی کے پاس جاتے تھے اور اس سے نفقہ یعنی کیا, خرچ دلواتے تھے, خرچہ جی, نان نفقہ. اسی طریقے سے جو رحم کے رشتے ہیں, شکایت کرتے تھے. مگر ہمارے یہاں تو وہ چیز نہیں ہے نا, بس بوڑھے ہو گئے, کمزور ہوئے تو پہنچا دیتے ہیں کہیں بھی. بہرحال یہ بتلانا تھا. تو ان اللہ کان علیکم رقیبا, رقیب اللہ کی صفت ہے. جس طریقے سے رب
صاحب خانہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی رقیب رہتا ہے، سپروائزر، اس کو رقیب کہتے ہیں. اب وہ عربی میں الفاظ جو ہیں اس کے رقیب کے، وہی فرق ہے. اللہ تعالی ہر چیز کی آواز ہر وقت سنتا ہے، ہر چیز کو ہر وقت دیکھتا ہے. یہ ہے رقیب، نگہبان. سپروائزر کیا نگہبانی کرتا ہے؟ خالی گیٹ کے پاس کھڑا رہے گا، آفس میں آئے گا، چلو کام کرو، پھر چلے جانے کے بعد. تو رقیب جو رب میں جو اللہ ہے اور جو رب البیت ہے وہی رقیب. الرقیب اللہ تعالیٰ، اور یہ رقیب اس کی صلاحیت سماعت کی اور نگہبانی کی وہ اور ہے، اور ہم اسی وقت نگہبانی کریں گے جب وہ ہمارے سامنے ہے. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. دیکھو ابھی بھی آیا کبیرہ. اچھا یہ جو یہاں الف لکھا ہوا ہے، بعض جگہ الف نہیں لکھا رہتا، صرف 2 زبر. جی اب بات کیا ہو رہی ہے؟ یتیموں کا ذکر کیوں شروع ہوا؟ بہت اہم مسئلہ. بھائی سب ایک خاندان بنا، دولہا دلہن آئے، تو اس وقت کے حالات ایسے تھے. یتیموں کے تعلق سے یہ تھے، دیکھیے چچا اور چچا فوت ہوا، بچوں کا یتیم ہے، فوراً ذکر ہو رہا ہے. اسی نسبت سے کیا ہوتا تھا؟ بھائی 2 بھائی ہیں، ایک بھائی انتقال کر گیا تو اس کے بچے ہیں، لے لیتے تھے وہ. کون؟ چاچا. آج بھی یہی ہو رہا ہے، پوری ہڑپ کر جاتے تھے. اور یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ. مطلب 2 بھائی ہیں، ایک بھائی انتقال ہوا تو یتیموں کی پرورش ہوتی تھی، مگر اس میں کیا کس طریقے سے پرورش کرنا وہ بتایا جا رہا ہے. تو سنیے. اور یتیموں کو دے دو ان کا مال. مطلب یتیم ہے، بڑے ہوئے تو دے دو ان کا مال جو ان کے چاچا کے پاس. ولا تتبدلوا الخبیث. خبیث یعنی نکما. اچھے کے ساتھ تبدیل مت کرو. اپنا مال نکما ہے تو ان کے مال سے بدلی کرو، ایسا بھی مت کرو. یہ بھی ہوتا تھا. اور مت کھاؤ ان کا مال تمہارے مال میں ملا کر. اس لیے کہ یتیموں کا اب تو وہی ہے نا، جیسے کہ ان کا کھجور کا باغ ہے، ان کا کھجور کا باغ، تو یہی سنبھالیں گے نا. تو اپنی ردی کھجور اس میں ملا دی، یہ مت کرو. یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. انہو کان حوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. تو عربی والوں نے حوبن کا ترجمہ کیا اسم. اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ذنب ایسا گناہ ہے کہ صرف اللہ ہی اس کے بخش سکتا ہے. اس لیے اسم آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے مال ان کا اپنے مال میں ملایا اور جب مال واپس کریں تو بتا دو بھائی ہم سے یہ خطا ہوئی، تو اسے اختیار ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے حوبن. تو اس طرح مت کرو. لیکن اب سنیے ہوتا کیا تھا. یتیم بچے. اب یتیم بچوں میں بچیاں بھی ہوتی تھیں نا. جی ظاہر ہے کہ یتیم بچیاں ہیں تو ان کے پاس مال ہے، تو لوگ سوچتے تھے کہ نکاح بھی ان سے کر لو، اپنے بچوں سے جو بھی شکل ہو. تو اس کے تعلق سے سنیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. رباع مد ہوگا، مد اصلی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو یتیموں کے بارے میں تو نکاح کر لو. تو معلوم ہوا کہ یتیم بچوں کی بات ہو رہی ہے، لڑکیوں کی. اوپر کیا مجموعۃ الیتیم، قاعدہ بتلا دیا گیا کہ ملاوٹ مت کرو، ان کا حق انہیں دے دو. یتیم لڑکیاں. اب دیکھیے غور سے، یتیم لڑکیوں سے شادی کرنے کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے
تو ان سے شادی مت کرو، چھوڑ دو انہیں مال دے کر. تم عورتوں میں سے جسے چاہو ان سے شادی کرو، یعنی آزاد عورتیں دوسری، یتیم بچوں کو چھوڑ کر. مثنا 2 ثلاث 3 رباع 4. ابھی دیکھیے اثنین یعنی 2، مثنا یعنی 2 فرق ہے. ثلاث یعنی 3، لیکن ثلاثہ 3، ثلاث یعنی 3، اربع 4، رباع یعنی 4 یہ کہا جا رہا ہے. تو اس آیت کی بنیاد پر بندش ہو گئی خلاص کہ ایک عام آدمی، مومن آدمی 4 سے زیادہ نہیں. ایک مر گئی تو پھر اس کے بدلے ایک لے آئے، یا ایک طلاق دی تو اس کے بدلے ایک لے آئے. لیکن شیعہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ آیت سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ پلس کرتے ہیں، یعنی جمع کرو تو میرے خیال سے کتنی ہوگی، دیکھیے 2 پھر 3 اور 4 تو 4 3 اور 2 کتنی ہو گئی، 9 10 بھی، ہاں 9. 3 تو 6 ہوئی نا، اور 2 نہیں 4 3 اور 2 ایسا 4 3 2 جی. تو بہرحال یہ تو ان کا کیا ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ بنایا انہوں نے اور کچھ کر نہیں سکتے. جیسے کہ ان کے ہاں تو وہ متابع ہے نا، 1 گھنٹے کے لیے باقاعدہ آفس بنا ہوا ہے. یہاں بھی چلا تھا، اس کا دوسرا نام لے کر وہ بھی فیل ہو گیا، نہیں چل سکا. تو بہرحال ایک ہم نے اشارہ کر دیا، چونکہ تفاسیر آج کل ملتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کی ہے، تو کہیں آپ پڑھ لیں تو نہیں. شریعت کا جو قانون ہے 2 3 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 4 آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کو خوف ہے عدل سے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو فواحدۃ، ایک ہے نا. اب ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بیوی پر کفایت کرنے والے پکے مومن نہیں. قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ڈرا دیا لوگوں کو ڈرا دیا. ہاں ہے ایسے لوگ، وہ مطالعہ پورا کرنا چاہے نا. یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فواحدۃ. اب آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم 4 لا کر بھائی ایک ہی کا تقاضے ہم پورے نہیں کر پاتے، تو 4 کہاں سے ہے. اللہ نے جسے دیا ہے اس نے وہ کرے، ضرور کرے، اجر ملے گا اسے اور اللہ برکت بھی دے گا. مگر یہاں قاعدے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہیں. فواحدۃ ایک، لیکن اس کی بھی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے کہ آزاد عورت کو لانا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، تو فما او ما ملکت ایمانکم، باندی، چونکہ باندی کے حق کم ہوتے تھے نا. باندی لے آؤ تو آپ کا کام بھی کرے گی اور اس کی بڑی سہولت تھی، اور اولاد بھی ہوگی تو وہ آپ کی اولاد ہوگی، وہ اس کی ماں ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے ذالک ادنا اللہ تعولوا. یہ ذالک یعنی یہ جو بتایا گیا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ. اب یہ اردو کا ترجمہ ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم جھک نہ جاؤ کسی کی طرف، یہ ہے کہ دوسری کسی ایک بیوی کی طرف جھکنے سے روکنے پر زیادہ قریب ہے. بہرحال ترجمہ جو بھی کرے، ان جو ہے نا، یہ اللہ یعنی کیا، ان اللہ، تو یہ بات اس بات کے قریب ہے. ان یہ بیان کرتا ہے کہ تم کسی کی طرف زیادہ نہ جھکو. اب جھکو آپ جانتے ہیں، یہ جو 2 3 3 کرتے ہیں نا، جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل جھکے، نہیں. دیکھیے شریعت میں قانون ہے، دل تو کسی کی طرف مائل ہوگا، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہم. بھائی کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہے، ہر ایک کی صلاحیت اور ہے، ہر ایک کا لہجہ گفتار الگ ہے، تو دل تو مائل ہوگا، لیکن آپ ظاہری طور پر ظلم نہ کریں، یہ کہا جا رہا ہے. ورنہ وہ میلان نہیں، ورنہ پھر تو لوگ جو 2 3 3 کرنا چاہتے نہیں کریں گے، بولیں گے ہماری گرفت ہوگی. نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. آپ کوئی ظلم نہ کریں. اب پھر مہر کا تعلق تو سنیے، اس پر بھی کئی چیزیں ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کا صدقات، دیکھو ایک ہے صدقتن جمع صدقات، پڑھ چکے ہیں. یہ صدقتن نہیں ہے، صدق مہر، اس کی جمع صدقات، تو ان کی مہر دے دو. نحلہ، نحلہ یعنی کیا، رضامند خوشی سے.
تو یہ نحلہ کا لفظ جو ہے یہ صدق کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ مہر کا لفظ، ہمارے تو مہر پڑھتے ہیں بمہرن مبلغہ، پڑھے ہوں گے نا، یہ کہتا ہے کہ فلاں کی لڑکی اور اتنی مہر کے عوض اور یہ گواہ اور حاضرین آپ کے نکاح و زوجت میں دے دیا، قبول ہے؟ تو یہاں مہر کا لفظ نہیں ہے۔ تو مہر میں اور صدق میں وہی فرق ہے جو بارش ہوئی اور برسی۔ مہر ایک عام لفظ ہے، جب آپ نے عقد باندھا تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مہر دے دو، آپ نے جب عقد باندھا تو وہ صدق میں تبدیل ہو گیا۔ آ گیا سمجھ میں؟ یعنی جب عقد باندھا آپ نے مہر مقرر کی تو اب وہ مہر کیا ہو گئی؟ دو۔ کیوں دو؟ ابھی تو وہ دے رہا ہے، اتنے مہر میں آپ کا نکاح منعقد ہوا تو مہر ابھی باہر بیٹھی ہے نا، ابھی کہ دے دیا، لیکن جب دے دیا نکاح ہو گیا، اب وہ کیا مہر سے آگے بڑھ گئی۔ مگر لوگ دیتے ہیں، آج کل نہیں دیتے۔ دیکھو یہ کلام پاک میں صدقاتہن نحلہ، دے دو ان کا مہر خوش دلی سے۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس میں ہے، یہ کیا بات ہوئی دے دو؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عقد نکاح ہوا اور اس نے مہر نہ دی، استغفر اللہ، میں پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں، تو اگر انہوں نے شاباشی کی تو زنا ہوا۔ کبھی آپ نے پڑھا؟ پڑھیں گے۔ پھر یہ کیا؟ اے مہر دو، مطلب مہر مقرر ہوئی، مہر کب دو؟ طلاق دے رہے اس وقت دو، بعد میں دو۔ تو معلوم ہوا کہ مہر جو ہے واجبات نکاح میں سے نہیں۔ اگر قاضی بھول گیا کہ فلاں کی دختر، یہ گواہ، یہ حاضرین، قبول قبول، مہر بھول گیا، نکاح ہوا، اب مہر کیا؟ مہر مثل دے دو۔ اب وہ کیا، جہاں نکاح ہوا اب کیا کہلائے گا؟ صدق۔ آپ مہر مثل یعنی کیا؟ اس کی بہن کی کتنی مہر دی تھی، یا اس محلے میں کیا رواج ہے، اس گاؤں میں کیا رواج ہے۔ تو ذکر یہ بہت اہم ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے قاضی صاحب بھول جاتے ہیں مہر کا۔ اچھا، بھولتے کہاں ہے؟ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے عام بتلایا آپ کو جو آسان ہے، ہمارے ہاں تو عربی میں پڑھتے ہیں پہلے، زوجتک وانکحتک بنت فلان بنت موکلی بمہر مبلغہ۔ ابھی کسی نے کہا کہ 50 گرام، اب وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ میں 100 گرام سونا دے رہا ہوں، کسی نے کہا کہ میں زیورات کی شکل میں، کسی نے کہا کہ وہ بسکٹ سونے کے اصلی شہر مکہ تھا، اب وہ بنانے نہیں بنتی تو کچھ بھی وہ لپیٹ لیتے۔ تو یہ پوری میرے خیال سے یہاں بھی ایسے نکاح ہوتے ہیں کہ معلوم، ہاں ابھی معجلین، وہ معجلین، وہ بھی ہاں ادھار نقد، یہ ہمارے یہاں سلسلہ ہے۔ اصل میں کیا ہے، ایک ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں گے کوکن اور کیرلا اور بھٹکل، اصل میں ہوا کیا تھا، یمنی لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے ہندوستان اود لینے، اب جانے کے بعد وہ وہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے۔ اب قاضی صاحب پوچھتے تھے اردو میں، ان کو نہیں معلوم، تو اردو والوں نے کہا کہ ہاں، اب ان سے کہتے تھے عربی میں، ان اردو والوں کو نہیں معلوم، تو اس لیے عربی بھی اور اردو بھی۔ لیکن یہ رواج ہمارے یہاں آج تک ہے، عربی سے بھی پوچھتے ہیں پھر اردو سے بھی پوچھتے ہیں۔ اب پوچھتے ہیں، وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اب جب یہ مسئلہ آتا ہے نا مہر کا اور وکالت کا، تو وہ سیگا بنانے نہیں پاتے۔ مسئلہ یہ تو بہتر یہ ہے کہ اردو میں، بہرحال ایک میں نے بتا دیا مہر کے بارے میں کہ اچھا، ایک یہ نحلہ جو ہے نا، ایک اردو فارسی میں بھی وہ بڑی حسین نحلہ ہمارے استعمال ہوتا ہے، نحلہ، لیکن وہ بھی ایسی ہے جیسے یہ صدقات کے ساتھ نحلہ، ویسے وہ نحلے کے ساتھ دہلا۔ تو ہاں جی، نحلہ کے ساتھ دہلا، تو اس کے معنی کیا؟ جنگ میں یا ریس میں جیت کے لیے چالاکی، اسے کہیں گے نحلے پہ دہلا، اور یہ صدقات نحلہ، دونوں میں فرق ہے، ورنہ اس نحلے کو یہاں نہیں، یہ قرآنی لفظ ہے نحلہ، اور وہ ہریرہ کہا نحلہ۔ نہیں، نحلہ یعنی خوش دلی سے، نہیں یہ تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے نا، نحلہ اور نحلہ، وہ نحلے پہ دہلا وہ اردو فارسی لفظ ہے، اس کے معنی جیت کے لیے ہوشیاری کرنا، وہ نحل جی،
وہ اچھا وہ شہد کی مکھی وہ نہیں، وہ اور چیز ہے، اس میں لام ہے، یہ نحلہ تا لگی ہے فیمیل ہے، وہ نحل ہے، وہ تو سورہ نحل بھی ہے، سیم نظر آتا ہے. ہاں سیم نظر آتا ہے، لیکن یہ سورۃ النحل ہے، وہ الگ ہے جی. اچھا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا. اب یہاں غور کرنا ہے کہ آپ کا عقد نکاح ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ دے دو، لیکن وہ اگر آپ کو چھوڑ دیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا بذات خود تو فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، ذوق و شوق سے کھاؤ. یعنی مہر مقرر ہوا 50,000 ریال، ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، باپ کے حوالے کر دیتے ہیں، صحیح ہے نا، اس کو تو 1 ریال بھی نہیں ملتا، 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. تو مہر کسے دینا ہے، آنے والی کو دینا ہے. اب جب آپ نے دے دیے، اچھا وہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کیا شباسی سے پہلے دے دو، وہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے لکھا، کیونکہ وہ واجبات میں سے نہیں. اب جب آپ دے رہے ہیں ہفتے بعد 15 دن کے بعد، تو اس میں سے آپ کو واپس کر رہے 10,000 25,000، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے یہاں تو دینے کا رواج ہی نہیں ہے، پہلے تو مہر دیتے ہی نہیں، بہت کم. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے وقت مہر دینا، اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو مہر نہیں دیتے. بہرحال یہ مہر کی اہمیت ہے. اب چلیے پھر وہی یتیم کا سلسلہ چل رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ ایک صفحہ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. رحمی رشتے، یتیم آپ کی کفالت میں وہ رحمی رشتے ہی ہیں نا جی. اب دیکھیں غور سے، سفہا صفی کی جمع. ہمارے یہاں تو گالی ہے نا بیوقوف. بھائی بیوقوف کے معنی کیا، واقف نہیں، تو اس میں گالی تو اب ہمارے یہاں ہو گیا. کسی کو بیوقوف کہو تو، لیکن کسی سے کہو کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تو برا نہیں لگے گا، لیکن بیوقوف برا لگے گا. تو صفی کے ترجمہ ہم کیا کریں گے، نادان، نا سمجھ. بیوقوف نہیں لکھا ہو. اچھا تو میں نے یہی کہا نا کہ ترجمہ مخلوق خدا لکھتی ہے. پولیس لکھا ہوا ہاں جی. چلیے تو صفی صفا ان کا مال جو بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیامن، سہارا. ہاں کوئی بات نہیں، سہارا کیا، تو بیوقوف تو اچھا نہیں ہے نا لفظ. تو نادان جو نا سمجھدار ہیں. اچھا مال جس تمہیں سہارا بنائے، بھائی یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، تم سہارا ہو نا. قیامن، قیوم نہیں ہے، قیوم اور چیز ہے. قیوم تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ثابت ہے، لوگوں کو ثابت رکھتے ہیں. تو کھلاؤ انہیں اس میں سے، پہناؤ اس میں سے، اور اچھی بات کہو. مطلب یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، آپ انہیں کھلاؤ اور اچھی بات کہتے جاؤ، کھاؤ کھاؤ، فکر مت کرو، تمہارا مال ہے، بڑے ہو جاؤ گے تو ملے گا، یہ مراد ہے. لیکن ابھی کچھ نہیں سمجھے اس آیت میں، ابھی ساتھ میں رہیے غور سے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اوپر کیا گزرا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. یہ قاعدے ساتھ میں رہیے، یہ پھر کوئی نہیں سمجھاتا. ترجمہ ہو گیا، خلاص بات ختم ہو گئی. مگر ترجمہ بھی غلط. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اوپر کیا کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 2 وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تمہارا مال. ترجمہ کیا کیا، ان کا مال. تو ترجمہ صحیح ہے بھائی، لکم تمہارا مال. ترجمہ کیا ہے، ان کا مال. اللتی جعل اللہ لکم قیاما. اب کیا مطلب اس کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ اموالکم، بھائی یتیم آپ کے پاس ہیں، مال تو ان کا ہے، تو آپ کا مال کیوں کہیں. ترجمہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کیا انہوں نے، لیکن ترجمہ نہیں ہوا، وہ مفہوم ہوا. مفہوم ہوا کہ نہیں بھائی. اس لیے کہا جا رہا ہے تمہارا مال یتیموں کا، اس مال کو ان کا مال مت سمجھو، اس کا انتظام ایسا کرو جیسے تمہارا مال ہے. دیکھیں یہ ہے بات. تو یہ باتیں اگر ہم نہیں سمجھے تو درس قرآن. آپ جانتے ہیں تفہیم القرآن بہت مشہور کتاب ہے، اس کا صفحہ پڑھتے ہیں اور درس دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ایک صفحہ کا اچھا ہے، وہ جو فضائل عمل سے وہ اچھا ہے، مگر کوئی اس میں کچھ نہیں ہے، اسی میں گھومتے ہیں.
جیسے کہ فضائل اعمال والے تبلیغی نصاب لے کر گھومتے ہیں، وہ تفہیم القرآن کو ہی لے کر گھومتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں. آپ کبھی جائیں بیٹھے، میں گیا ہوں، لوگ دیکھتے تھے یہ کیوں آئے وہاں پر، وہاں کچھ لوگ پہچانتے تھے، ارے قاری صاحب بھی آئے. میں نے کہا میں شرکت کے لیے آیا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ خالی وہی جسے فضائل وہ تفہیم القرآن کا مطالعہ کر کے اس کا نام درس نہیں، لیکن اچھا ہے دوسروں کی بنسبت. تو بہرحال اس کو نوٹ کر لیں. اموالکم ترجمانی کیا کیے؟ ان کا مال. ترجمہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ قرآن کا تنبیہ کہ اسے اپنا مال سمجھو. اچھا اب دیکھیے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اب ٹھیک ہے اموالہم. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ پہنچے نکاح کو. یتیم کسے کہیں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا باپ انتقال ہو گیا بلاغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے، وہ یتیم. اگر ماں انتقال ہوئی تو اسے یتیم نہیں کہیں گے، چونکہ وہ تو شادی، وہ تو ماں کا سوال نہیں، پالتا ہے تو باپ نا. لیکن باپ بھی انتقال ہوا تو یتیم، ماں بھی انتقال ہوئی تو ڈبل یتیم ہمارے یہاں. بہرحال یتیم اگر جب وہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہے گا. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آزماؤ جب تک کہ پہنچے عقد نکاح کو. کیا مطلب؟ دیکھیے 12 سال کے لڑکی کو بھی خاص جگہ پر بال کیا اسے کہتے ہیں اگتے ہیں، نکل آتے ہیں، اور احتلام بھی ہوتا ہے. تو کیا اس کی شادی کر دیتے؟ کیونکہ وہ بھی بچہ ہے، وہ بالغ ہوا، بس وہ بچی بالغ ہوئی، ابھی وہ بچہ ہے. اس لیے ہم کب اس کی شادی کراتے ہیں؟ بلغ النکاح، یعنی نکاح مناسب 22 سال کا ہو جائے تو. اچھا بچی کا کبھی 14-15 سال میں نکاح کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کے تابع ہے، اسے نہیں سنبھالنا ہے، شوہر سنبھالے گا. تو یہ فرق ہے. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ نکاح تک پہنچے تو انہیں آزماتے جاؤ. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے رشد، پہچان، سمجھ، اب ایک تو ہوتا ہے رشدہ بھلائی، تو یہ اگر تم نے محسوس کی فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو. لیکن جب تمہارے پاس ہے تو وہ مال تمہارا مال. ٹھیک ہے. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اسرافاً، فضول. کھا رہے ہیں یار، کھاؤ، ختم ہو جائے گا، نہیں تو بڑے ہو رہے ہیں ابھی 2 سال باقی ہیں. نہیں. وہ بیدارن، جلدی، ان بیانیہ، اور جلدی جلدی کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ان بیانے کی وجہ سے ابھی کہاں ہے، نہیں کدھر ہے نا، غور کریں. ان این یکبرو، تو اردو میں صحیح ہے بڑے، کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جلدی جلدی بڑے ہونے سے پہلے، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ومن کان غنیا، اچھا جو مالدار ہے تو پھر وہ بچے. کیا مطلب؟ مالدار ہے تو بچے اور غریب تو نہیں بچے؟ نہیں، مالدار خیال رکھے، ہرگز ایسا کام نہ کرے. ضرورت کیا؟ ومن کان فقیرن، اور جو محتاج ہے فلیاکل بالمعروف، یعنی یتیم بچے آپ کی کفالت میں ہیں، آپ بھی مطلب یتیم نہیں ہے، لیکن یتیم جیسے کچھ نہیں ہے. تو آپ جو محنت کرتے ہیں نا، پکا کر دیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، ماں جو محنت کرتے ہیں، تو اس حساب سے معروف. بالکل واضح ہے بات. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کا مال ان کے سپر کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. دیکھیے ہم کہتے ہیں اشہدو، یہ کیا ہے؟ اشہدو، باب منتقل ہوا. اشہدو 6 باب ثلاثی مجرد، میں گواہی دیتا ہوں. مزید فی میں گئے، اشہدو ہا کے نیچے زیر، گواہی مت دو، گواہ لاؤ، گواہ مقرر کرو. دیکھو کتنا فرق ہوا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو گواہ مقرر کرو. فاشہدوا علیہم، تو جب مال ان کے حوالے کرو تو گواہ مقرر کرو. وکفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب ہم پڑھ چکے رب، ہم پڑھ چکے رقیب، حسیبا.
ایک ہوتا ہے محاسب. کیا مطلب؟ حساب کرنے والا. حساب کرتا ہے. حاسب حساب کرنے والا یا حساب کر. حسیبہ حسیب نام بھی رکھتے ہیں ہے نا جی. حسیب نام بھی رکھتے ہیں. لڑکی کا اچھا نام ہے, لڑکے کا بھی رکھتے ہیں. حسیب اور حسیبہ اچھی چیز ہے, حساب کرنے والا. مگر اللہ تعالی حسیبہ کے معنی ہے کافی ہے. دیکھو ایک اکاؤنٹنٹ حساب کرتا ہے, ایک گلے پر بیٹھتا ہے وہ بھی حساب کرتا ہے. جس طریقے سے رب اور رقیب, تو حسیبہ کے اندر کافی ہے مگر تاکید وکفا باللہ حسیبہ. دیکھو وکفا باللہ وکیلا, وکیل کی کیا معنی؟ کارساز, مگر کفا. تو مطلب اس میں تاکید ہے کہ یتیم کے مال میں جو ہے آپ احتیاط رکھو, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. پھر آئے گا واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں دیر نہیں لگاتے. اب ہم ترجمہ یوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرتے ہیں. بھائی جلدی حساب کر, جلد اس کام سے تو منع کیا گیا ہے کہ العجلہ سے بچو. جلدی کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن حساب کریں گے تو ایسا جلدی کریں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے حساب کیسے ہوا, نہ کوئی وہاں کیلکولیٹر ہوگا نہ کچھ ہوگا, حساب ہو جائے گا. یہ مراد ہے. اب یہ کہ اور باتیں بعضوں نے ترجمہ کر دیا جلدی حساب کرتے ہیں. جلدی کیسے حساب کرتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن کی بات ہے, یہاں کی نہیں. تو بہرحال ایک سوال تو ہمارا ہوا ہے. اگلے صفحے سے جو تقسیم, چونکہ رحمی رشتہ اور اقربون, تو میں صرف بتاتا ہوں آگے کیا ہے. للرجال نصیب, مردوں کا حصہ ہے, عورتوں کا حصہ ہے. والاقربون, رشتہ داروں کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ حصہ یہ آئندہ جمعہ سے, اور اس پہ بھی بڑی محنت کرنا پڑے گی. اب چونکہ 5 منٹ ہیں آپ کو ہم دے رہے ہیں. جی ہاں حسبی اللہ, ہاں جی حسبی, جی کافی ہے. وہ وہی ہے, اس کا مصدر ہے. یہ اس کا حسبی اللہ حسیب کا مصدر ہے. تو کہنا یہ ہے کہ حسب میں کافی بھی شامل ہے, اور یہ کافی تاکید کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. کچھ آپ لوگ سوالات کریں گے لیکن آئندہ سے حاضر رہے گا اسی طرح. چونکہ تقسیم ہوگی وراثت کی تو شروع سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی, اصول بتایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن كان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی جنہیں پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, جانے والے جا سکتے ہیں. سوال پہلے اسی کے تعلق سے پوچھیں اور پھر کوئی دوسرا سوال. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. جی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یتیم کا ہونا ضروری ہے یعنی اس معاملات میں, جبکہ ہم جب شادی کی بات کرتے ہیں 1 2 2 3 3 4 4 تو ہم یتیمی کے پہلو کو بھول جاتے ہیں. آپ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کریں گے کہ یتیم ہونا شرط ہے کہ یتیمی کی جو کیفیت ہوگی تبھی یہ 2 2 3 3 4 کا حکم ہے, ورنہ عام حالت میں نہیں ہے کہ ہمیں رہنمائی کرے گا. جی جی ایک یہ بات, اور دوسری بات اور معاملہ کا تیمانوں کو وہ کہا کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ قلید اور ڈوڈی کی طرح ہوتی ہیں, اور وہ بھی اسی طرح جو ہے نا استعمال کی جا سکتی. جی جی ہاں, سوال یہ ہے کہ یتیم جو ہوتے تھے نا اس وقت, اصل میں یتیم بچیاں, تو سوچتے تھے کہ چلو اب یہ یتیم بچوں کو باہر کہاں دے دیں, ہم ہی شادی کر لیں گے, مطلب اپنے گھروں میں ہی یہ مراد ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ حق تلفی ہوتی تھی, چونکہ اپنے کون آئے گا پوچھنے کے لیے, اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایسا مت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یتیم اگر ہوں تو آپ طاب لکم من النساء, نے ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو اگر نکاح کرنا ہے تو کس نہ 2 2 3 3 4 4, یہ شرط نہیں ہے یہ, کیونکہ وَإِن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. فَانْكِحُوا مَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, اگر تمہیں خوف ہے عدل نہ کر سکو تو پھر تم
لہٰذا یہ مطلب اخذ نہ کریں کہ اگر یتیموں کی موجودگی میں دو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قاعدہ اور ہے، وہ قاعدہ اور ہے۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ گھریلو کام والیاں، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ ایسا نہیں ہے، گھریلو کام والیاں نہیں ہے۔ یمین باندی اور گھریلو کام والے میں فرق ہے۔ گھریلو کام والے کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم اجرت پر لاتے ہیں 30 دن کے لیے، وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے مہینہ بھر کام کرو اتنی تنخواہ ملے گی، یا ڈیلی آتے ہیں کچھ 2 گھنٹے کے لیے، اسے کہیں گے کام والی۔ اور اما جو ہے اسے کام والی نہیں کہا جائے گا، اما کو مملوک کہا جائے گا۔ دیکھو کیا لفظ ہے، اوما ملکت ایمانکم، جس پر تمہارے دائنے ہاتھ قابض ہیں، یعنی کہ تمہاری ملکیت میں ہے، تمہاری باندیاں ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سمجھے؟ تو اگر ایک رکھ لو اور ایک بھی نہیں رکھ سکتے تو تمہاری باندھی، بس۔ ہاں اب ختم ہوا، لیکن وہ آئے گا، ہاں پھر آئے گا جب جنگ ہوگی، جب مہدی منتظر آئیں گے تو یہ سلسلہ پھر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کا بول بالا ہوگا، جیت ہوگی تو جی۔ تو یہ قرآن شریف میں مسائل چلتے رہیں گے ہمیشہ، مگر یہ کہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ سلسلہ اب نہیں ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔